تارا میں سمجھتی ہوں، میں ساری بات سمجھتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے یہ کیا جو کہا وہ کیوں کہا، میں پورا کنسیپٹ سمجھتی ہوں۔ میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ معاملات قومی اسمبلی میں لے جا کے وکیلوں کے ذریعے بیٹھ کے جج فیصلے کریں، کیا یہ کہیں سے عقل مانتی ہے مذہب کے معاملات؟ چلو ایک اور پھر اسی ایک فرقے کے پیچھے کیوں پڑے؟ باقی بھی تو فرقے ہیں نا، میں نے آپ کو مثال دی ہے، مطلب کیا آغا خان جہاد کرتے ہیں؟ آپ ان کی تعلیم نکالیں، باقیوں کی نکالیں، دیکھیں ہر فرقہ جتنے بھی بنے ہیں، اب شیعوں کا نکال لیجئے، شیعہ تو مطلب تم مانتے ہی نہیں ہیں نبوت کو، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا وہ ان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں ان کے مطابق، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں کہا کافر؟ میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو کہنا چاہیے تھا، میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ جب باتیں آتی ہیں ان کو بھی، حالانکہ ان کے اوپر تو فتاوی کفر جو کتاب لکھی ہے انڈو پاک کلیئر کیا ہے، وہاں قومی اسمبلی، اب میں میری بات نہیں سمجھے، بات یہ ہے کہ اور کوئی گود میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں کسی شہری کے، چاہے وہ اسرائیلی ہوں چاہے ہندوازم ہی ہوں، ہندوازم میں بھی اگر ہندوستان میں ہندو زیادہ ہیں، وہ مسلمان پاکستان سے زیادہ وہاں آباد ہیں، تو کیا وہاں پہ یہ معاملات ایسے ہوئے ہیں؟ کبھی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے وہاں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے کہ مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا جو بندہ لینڈ کرتا ہے اس کو وہ سٹیزن شپ، جی مذہب کو جانچنا کسی شخص کو زیب نہیں دیتا، مگر جہاں پہ مذہب کے ساتھ کوئی بینیفٹ اٹیچ ہو، یہاں پہ کوئی فائدہ اٹیچ ہو، جس طرح کہ جاجا بختیار صاحب نے یہ فرمایا، اور یاد رکھیں کہ جاجا بختیار صاحب جو ہیں وہ ہیں جاجا بختیار صاحب جو ہیں وہ HRCP کے بانی ہیں، وہ سیکولر آدمی تھے، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، اور انہوں نے بڑا پیارا اس کے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک فرض ادا کر رہا ہوں اور آپ ایک کاز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا پیارا کہا ان کو کہ میں اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں ایز اے اٹارنی جنرل آف پاکستان، آسک ٹو کوسچن یو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں لوگوں نے ان کو سراہا کہ جس طرح اٹارنی جنرل صاحب اس چیز کو اپروچ کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھی اپروچ ہے۔ تو یہ ہمیں اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ کسی ملک کو بھی اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا جس حد تک وہ پہنچے، مگر اگر آپ ہسٹری دیکھیں یا چیز دیکھیں تو وہ ایک پاکستان کے آئین بننے کے بعد ضرورت ہوگی تھی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ چونکہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کسی کو جانچنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ برطانیہ میں کوئی شخص بھی شاہی خاندان سے تعلق یا شاہی سلسلے میں اپنی جو اس کا نمبر ہوتا ہے سکسیشن نمبر، وہ نہیں مینٹین کر سکتا جب تک کہ وہ پروٹیسٹنٹ ہو، کسی کیتھولک کو نہیں آنے دیتے، اور جب پتہ چلتا ہے کوئی کیتھولک ہے تو اس کو بلواتی ہے، پوچھتی ہے جی تم کیتھولک کو، کہتے ہیں ہاں جی میں کیتھولک ہو گیا، اس کو وہ نکال دیتے ہیں، یہ فیکٹ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں۔ اسرائیل میں جو بندہ لینڈ کرتا ہے اس کو وہ سٹیزن شپ دیتے ہیں، سٹیزن شپ دیتے ہیں، تو اس کو وہ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں یہودی ہوں، افریقہ سے آتے ہیں، ایتھوپیا سے آتے ہیں، سوڈان سے آتے ہیں، ان کو وہ جیل میں رکھتے ہیں، ان کا وہ معائنہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون تھا، تمہارا ماں کون تھا، چونکہ ایک بینیفٹ اٹیچ ہے۔ وہ بینیفٹ کیا ہے؟ وہ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو اسرائیل جیسے ملک کی سٹیزن شپ ملتی ہے، تو ایک غریب ملک سے آنے والے کو وہ ایک بینیفٹ ہے۔ اسی طرح یہ ایک بینیفٹ ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر آپ اس عہدے پر یا اس عہدے پر آ سکتے ہیں۔ اس لیے جاجا بختیار صاحب نے وہ ذکر شروع کیا کہ ایک بندے کو ایک بینیفٹ ملتا ہے، ایک اس کو اپنے کوٹا کے اوپر مائنورٹی کوٹا۔ اب یہاں پر آپ کو مثال دوں گا انڈیا کی، انڈیا میں ابھی تک مائنورٹی کوٹاز ہے، اسکیجول کاسٹ، بیکورڈ کاسٹ کوٹا ہے۔ امریکہ میں دیکھیں ایفرمیٹو ایکشن ہے، وہاں پہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے، یا اگر آپ ایفرمیٹو ایکشن کے تحت کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، بلیک ہیں، اب ایک گورا بلونڈ بالوں والا بلو آنکھوں والا گورا جا کے تو بلیک کی سیٹ کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے، تو وہاں ایک بندہ دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی آپ آئیں، وہ اس کو انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی آ کے اپنا ثبوت دے۔ اسی طرح کینیڈا میں ریڈ انڈین، اگر آپ ریڈ انڈین ہیں، اگر بعض لوگ یہ لفظ ریڈ انڈین پسند نہیں کرتے، وہ اس کو کہتے ہیں نیٹو کینیڈین، اگر آپ نیٹو کینیڈین ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں، آپ کو حق ہے کہ آپ کسینو کھول لیں۔ اب آپ یہاں سے نکل کے ٹورانٹو سے نکل کے نیٹو کینیڈین بننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کر
آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ نیٹو ہیں کہ نہیں. ایک دو ایکٹر ہیں وہ کینیڈا میں امریکہ میں گزرے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نیٹو امریکن ہیں, ان کی تحقیق ہوئی ہے تو ان میں کوئی نیٹو امریکن بلڈ نہیں تھا. اور جو ان کی لسٹ بنتی ہے, فہرستیں بنتی ہیں, وہ کیوں بنتی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بینیفٹ اٹیچ ہے, ایک بینیفٹ اٹیچ ہے. اس میں سوال ہوتے ہیں کہ آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کا باپ نیٹو امریکن تھا یا نہیں تھا, وغیرہ وغیرہ. جب بھی آپ کسی چیز کے ساتھ ایک بینیفٹ اٹیچ کریں گے تو اس کی تحقیق تو ہوگی نا, اس کی تشخیص تو ہوگی. یہ تھا وجہ ان کی بات کرنے کی. لیکن اس ساری کارروائی کا جو بھی مقصد تھا, مقصد تو پتہ نہیں حل ہوا کہ نہیں, مقصد ملا کہ نہیں ملا, لیکن یہ کہ نقصان اس کا بہت ہوا. اور کہنے کو تو یہ فائدہ نظر آتا ہے احمدیوں کو, لیکن ان کا بھی نقصان ہے, اور پاکستان کا بھی نقصان ہوا, پاکستان بدنام ہوا, اور احمدیوں کا تو بے انتہا نقصان ہوا. اور وہ تو باہر تو آ گئے, یہ ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے, لیکن اصل ان کا نقصان ہے یہ. باہر آ کے ان کی اولادیں بگڑ گئی ہیں, باہر آ کے ان کے ساتھ ایک تو بہت دیر تک وہ 2 نمبر شہری رہتے ہیں, بلکہ ہمیشہ جب تک رہیں گے وہ 2 نمبر شہری رہیں گے. تو ان کا نقصان بھی تو ہوا ہے نا. پاکستان کا بھی ساتھ نقصان ہوا کہ پاکستان کو بدنام کیا گیا, اور پاکستان بدنام ہوا خود ان چیزوں کی وجہ سے, عوام کا نقصان ہوا. جی یہ مرزا صاحب نے ایکچولی اسلام میں آ کے تو احیاء اسلام کا نعرہ لگایا, ریفارمر کا نعرہ لگایا کہ میں جو یعنی پہلا جو, پھر یہ بھی کہا کہ جو کام پہلے کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام تھے جو ناتمام رہ گئے تھے, میں وہ مکمل کرنے آیا ہوں اس آخری زمانہ میں. تو یہ ایک تو یہ باتیں انہوں نے ایک گستاخی کی. دوسرا یہ کہ یہ بیسک جو اسلام ہے اس میں آ کے جو تبدیلیاں کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی, پر سے یہ ہٹ درمی. اور ایسے ہی ہے اس کے ایگزامپل, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہو کہ جیسے ہندوؤں میں گرو بابا نانک صاحب ہندوؤں میں پیدا ہوئے اور وہ ہندو تھے. تو پھر جب وہ بڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں میں اصلاحات کرنے کے لیے آیا ہوں, اور انہوں نے پھر ایک سکھ جو ہے وہ ایک نیا فرقہ بنا لیا, اور انہوں نے ہندوؤں کی کافی ساری چیزیں چینج کر کے اپنا, اب وہ دیکھیں ہندو اور سکھ وہ آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں, اور ان کا رہتل ویسے ہی ہے, کافی حد تک ان کے جو کلچرلی جو چیزیں ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اکٹھی, اور کافی حد تک وہ ہیں, لیکن کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں ہم وہ ریفارمر تھے ہندوؤں میں. تو ایسے ہی یہ آ کے تو پھر ایک نئی چیز بنا لی نا انہوں نے. اب سکھ جو ہے وہ ایک علیحدہ بن گیا ہوا ہے مذہب, وہ مذہب ہی علیحدہ ہو گیا ہوا ہے, ہندو کا وہ مذہب ہے, لیکن پیدا اسی میں ہوئے تھے. تو اس طرح کر کے وہ کہنے لگے کہ جو میں ان کو ریفارم کرنے آیا ہوں. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ مرزا صاحب بھی اس میں آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام جو ہے وہ اب یہ پرانا ہو گیا ہوا ہے, اس کو میں تو اب یہ دیکھیں کہ اس بات پہ اگر جو مسلمان جو اسلام میں چلے آ رہے ہیں, کیا ان کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ بھی اسلام, اور پھر یہ بھی کہا کہ اسلام 1857 میں یعنی 1857 جب جنگ آزادی ہوئی تھی اس وقت آسمان پہ چلا گیا تھا, اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی نئی نئی باتیں کہیں جس پہ اوبیسلی مسلمانوں کو اعتراض ہوئے, غصے آئے کہ یہ غلط باتیں کیسے اس کی طرف اسلام کی طرف منسوب ہو رہی ہیں. تو ان باتوں پہ جب ان پہ کویسچن بنتا ہے نا, یہ کویسچن جو ہے نا, آپ نے کہا کہ اسلام کیوں 19-20 کا فرق, یہ 19-20 کا فرق نہیں ہے, 19-20 کا فرق سے پھر بڑے بڑے فرق آہستہ آہستہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں شروع. تو یہ ان پہ کویسچن بنتے تھے, تو اس لیے کویسچن کیے گئے کہ آپ ہیں کیا واقعہ اسلام جو آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں, تو آپ کے ہمیں ذرا کھل کے بتائیں. تو اس لیے یہ سارے کویسچنز کیے گئے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن کی, یہ ایک اس میں کسی کا کوئی بھی ونر نہیں ہے اس میں. تو اسی طرح میں مثال دوں گا کہ وار اور ٹیرر میں کون ہے ونر, یا ورلڈ وار 2 میں کون ہے ونر. مگر اگر آپ نے ہٹلر کو روکنا ہے, یا اگر آپ نے اسامہ بن لادن کو روکنا ہے, یا جو جماعت احمدیہ قادیانیہ جو 1960s میں پاکستان کے گاؤں میں اور غریب لوگوں کے سامنے گند پھیلا رہی تھی, اور جس طرح ان کو ورغلا رہی تھی, اور جو ان کی باتوں کی وجہ سے جو معاشرے کو نقصان پہنچ رہا تھا, اور جو وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے, اور وہ جو سمجھتے تھے کہ احمدیت کی فتح وہی ہوگی جب پاکستان پورے کا پورا احمدی ہو جائے گا, اور ہم جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے. تو اس وقت تک جو ہے اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اس کے اور رستے تھے, مگر جو رستہ اس وقت لوگوں نے اختیار کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. جس طرح کہ بھٹو نے کہا کہ 90 سالہ مسئلہ حل ہو گیا. نہ ہوتا کوئی اور طریقہ اپناتے تو اچھا تھا. میں اس میں مجھے کوئی کہنے میں مذائقہ نہیں ہے, مگر اگر ہو گیا اور اس سے ان لوگوں کے رائٹس بھی محفوظ ہو گئے. یقین کریں کہ احمدیوں کے رائٹس پہ محفوظ ہو گئے. ایز اے مائنورٹی دے ہیو مچ مور رائٹس دین ایز اے لائر پارٹ, یا ایز اے زندیق, یا ایز اے جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی مسلمانوں کے اندر مرتد ہے,
اب یہ مرتد یا زندیق نہیں رہے تو وہ جو پرسیکیوشن تھی یا وہ جو ہیٹرڈ تھا وہ نہیں رہا. باقی ہیٹرڈ انہوں نے شروع کیا جو انہوں نے شروع کیا یہ ایک الگ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کو ملیشیا میں نان مسلم قرار نہیں دیا گیا, یا انڈونیشیا میں نان مسلم قرار نہیں دیا گیا, یا ان کو سعودی عرب میں ان کا حج کے اوپر بین نہیں لگایا گیا. یہ صرف پاکستانی حکومت کی بات نہیں ہے. ان کو سمپلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیپریٹ مذہب قرار دے دو, you will never be accepted as part of Islam, as simple as that. اور ہسٹری نے اس چیز کو پروف کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مرزا غلام احمد کے رفیق مولانا محمد علی جنہوں نے لاہوری گروپ کا قیام کیا, انہوں نے اس وقت مرزا محمود صاحب کو تنبیہ کی تھی. یہ سارے کان کھول کے سن لیں میری بات, کہ وہ تنبیہ کی تھی کہ یہ تکفیر کے مسئلے کے اوپر دوسرے مسلمانوں کو کافر کہنے پر اور مرزا صاحب کی نبوت کو مستقل نبوت کہنے پر کبھی دنیا اسلام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اسی لیے انہوں نے لاہوری فرقہ بنایا تھا. محترمہ عفاف صاحبہ, یہاں پہ آپ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھول رہی ہیں کہ یہ جو ٹرین پہ حملہ ہوا تھا ربوہ میں, اس کی وجہ سے فساد پھیل گئے تھے 74 میں, مئی میں, جون میں پاکستان میں, اور احمدیوں کی جان و مال جو ہے وہ خطرے میں آ گئی تھی. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی وجہ سے جو انہوں نے وہاں پہ ربوہ میں ایک تو اٹیک کیا, پھر اپولوجائز نہیں کیا. یہ ان کا ایک اکڑ تھی اور غرور تھا مرزا ناصر صاحب کا, اور عام احمدی کے جان و مال اس وقت ضائع ہو رہے تھے. اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہم پارلیمنٹری اس کی تحقیق کرتے ہیں, کمیٹی بٹھاتے ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کی وجہ سے وہ فسادات بند ہو گئے. تو وہ احمدیوں کی جان و مال بچانے کے لیے, تو اس سے پہلے جو ہے وہ کمیشن بیٹھا تھا جس نے ثابت کیا تھا کہ ہاں ربوہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے. وہ کمیشن بھی 1 جج کا کمیشن تھا. اس کے رزلٹ میں پھر یہ پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی تھی. تو یہ کسی ایک فرقے کو نہیں تھا. اس کو آپ ہسٹوریکلی اپنے جو فیکٹ ہے نا اس کو آپ چیلنج کریں یا اس کو آپ اس کے اندر انکارپوریٹ کریں. حافظ صاحب, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ 1974 میں کسی کو غیر مسلم قرار دینا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے؟ آپ سمجھیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے زمانے میں یا کسی خلیفہ نے کبھی ایسی بات کی ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات کی ہے کہ اس طریقے سے جس طرح یہ کاروائی ہوئی ہے؟ تو پلیز سنسیئر ہو کر بتائیں کہ یہ کسی کے دل چیر کر دیکھ لینا کہ وہ کون ہے, اس کے بارے میں ذرا آپ پلیز تفصیل سے بتا دیں. جی محترمہ, آپ بہت حد تک صحیح کہہ رہی ہیں, اور آپ یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ مرزا بشیر احمد صاحب نے سٹارٹ کیا, مگر یہ کہ یہ نہ ہوتا. آپ ابھی بھی تاریخی پس منظر کو نہیں دیکھ رہی, وہ اس لیے میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ اگر مصروف ہے میسج نہیں پڑھ رہی تو اس کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اگر یہ ٹرین اٹیک کے اوپر یہ فسادات نہ ہوتے اور یہ نہ ہوتا تو یہ اس سے بڑھ کے فتنہ بن جاتا. جب یہ ٹرین پہ اٹیک کرتے اور اپولوجائز بھی نہیں کرتے, یا اس کو یہ بھی نہیں کہتے, اس پہ انویسٹیگیٹ بھی نہیں کرتے, یہ کہتے بھی نہیں غلطی, کہتے یہ ہمارا شہر ہے, ہماری جو مرضی ہم نے کیا, اور اس کے بعد اس پہ فسادات پھیلتے ہیں. حکومت فسادات کو کم کرنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے کہتی ہے اوکے وی ول انویسٹیگیٹ دس اینڈ وی ول گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. اتنی دیر میں کمیشن آ کے کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. اس کے ذریعے پھر یہ بحث شروع ہوئی, جس کے بعد ربوہ کھلا شہر قرار دیا گیا. تو کیا آپ اس سے ایگری نہیں کریں گی کہ یہ ایک اچھا کورس آف ایونٹس ہوا, اور وہ 74 کے فسادات کے بعد دوبارہ احمدیوں کے ساتھ اس طرح کے عام فسادات نہیں ہوئے؟ 74 کے بعد احمدیوں کے ساتھ اس طرح کے عام فسادات نہیں ہوئے. یہ ان کی پروٹیکشن ہے کہ نہیں؟ تو اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو دیکھے بغیر آپ خالی یہ کہ جی احمدیوں کو کافر کہہ کے سنگل آؤٹ کیا گیا, یہ فیکچولی غلط ہے. جی وجیہ صاحب, یہاں آپ یکدم بات کا پینترا چینج کر رہی ہے. بات 74 کی کارروائی پہ ہو رہی ہے, اور عفاف صاحبہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فرقے کو کیوں نشانہ بنایا گیا. تو وہ 74 کے فسادات کا کانٹیکسٹ جو ہے جس کے اندر یہ کمیٹی بٹھائی گئی پارلیمنٹ میں, یہ جو فیصلہ ہوا پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا,
اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کسی اور فرقے کی یا کسی اور مسلک کی بات نہیں تھی، یہ جماعت احمدیہ کی بات تھی. اب آپ اس کو ایک بہت براڈ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ میں لے گئی ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو وہ ایک الگ بحث ہوگی. کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا. جیسے کہ ہم ہیں، ہم جب پیدا ہوئے ہیں ہم احمدی پیدا ہوئے ہیں اور ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور سمجھتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ مرزا صاحب نے کتابوں میں کیا لکھا ہے یا ان کے کیا عقائد ہیں. ہم صرف ان کو امام مہدی مانتے تھے، ہم ان کو نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ہمیں ان کے عقائد کا بالکل نہیں پتا تھا. آج بھی بہت سارے احمدی ایسے ہیں، تقریباً 90% احمدی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ عقائد لکھے ہوئے اپنے بارے میں. تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا، تو ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا نا. ہمیں تو کون بنا اس میں وکٹم؟ ہم بنے ہیں نا. جی محترمہ، یہ آپ نے صحیح فرمایا. میں بھی یہ کہتا تھا، جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو، اور میں اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتا رہا. جب میں بڑا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میرے مذہب کی وہی نسبت ہے اسلام سے جو عیسائیت کی یہودیت سے ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریویو آف ریلیجن 1905، آپ اس کا وہ پڑھیں دیکھیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ ہماری نسبت اسلام سے وہی ہے جو کہ عیسائیت کی یہودیت سے ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا تو پھر میں نے کہا کہ جی میری ماں اصل میں عیسائی تھیں، پر چونکہ عیسائی بھی یہودیوں کی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یقین کرتے ہیں، اس طرح میری والدہ مسلمان کے اسلام پر، قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتی تھی. پر وہ ایک امپوسٹر کو مان کر وہ ایک اس کی آف شوٹ میں شامل ہو گئی، اس کی ایک شاخ میں شامل ہو گئی، شاخ جو نکل کے الگ ہو گئی، اور میں واپس یہ سمجھے کہ عیسائیت سے یہودیت میں آ گیا. تو یہ میں اس طرح میں جسٹیفائی کرتا ہوں اپنے لیے. سوری، یہ میں نے نا صرف آپ سے پوچھنا تھا، آپ کو پوائنٹ کرنا تھا کہ آپ مجھے یہ بات کریں. مطلب کہ میں نے پڑھ لیا تھا اوپر کہ وہ آپ فسادات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. میرا مقصد یہ تھا ایکچوئل آپ کو ٹیگ کرنے کا کہ آپ یہ میرے سوال کا جواب بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ مشاورت کے تھرو نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، یہ 1974 کی جو کاروائی ہونی تھی یہ مشاورت کے تھرو ہونی چاہیے تھی. جیسے ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، قرآن مجید کی موجودگی میں کوئی جو بہت علماء بیٹھے ہوں اور بہت اچھے آپس میں فیصلہ کریں کہ یہاں پر ریاست کو خطرہ ہے ان لوگوں سے، تو ہم ان کے لیے کیا سہولتیں بھی میسر کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کیسے اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک مشاورت ہونی ضروری تھی جو مسلمان لوگوں کے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر کرتے، نہ کہ یہ 1974 کا جو کاروائی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اس طرح کا یہ سوال جواب ہونا میرے نہیں خیال میں کہ ضروری تھا. جی ٹھیک ہے، اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں تو پھر دیکھیں اس کا بالکل ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے جو کمیشن تھا، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا اس کا، وہ سمد کا کمیشن جو کہ قائم ہوا تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور اس سے پہلے ٹرین پر حملے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ حملہ ہو گیا تھا تو اس پہ فوراً کمپنسیشن دے کے اپولوجائز کر دیا جاتا. تو وہ تھا. تو اس لیے میں یہ کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قطر کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی. مگر جس طرح یہ انفولڈ ہوا تو جب پارلیمنٹ میں پہنچا تو وہاں علماء بھی تھے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے اور باہر سے بھی میرے خیال ایکسپرٹس تھے. پر ممبر آف پارلیمنٹ میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، کوثر نہادی صاحب بھی تھے، جو کہ جید علماء تھے. تو علماء تھے، یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کا ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور سمد کمیشن کی رپورٹ کے اوپر یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. یہ کوئی مذہبی انکویزیشن نہیں تھی، یہ ایک قانونی کمپرومائز تھا. دس واز اے لیگل compromise to solve the violence against the Ahmadis in 1974.
1974 کے واقعے سے پہلے 1953 میں بھی فسادات ہوئے تھے جماعت احمدیہ کے خلاف، اور اگر 1974 کے جو واقعات تھے ٹرین کے، اس کا اگر حوالہ دیتے ہیں تو 1953 کہاں جاتا ہے؟ 1953 میں بھی مولانا نیازی اور وہ تمام دیگوں میں جو بھاگے تھے، اس وقت اس کے اوپر سختی سے جو ہے پاکستان کی کورٹ نے اور پاکستان نے ایکشن لیا تھا، جو کہ بہت مثبت کام تھا. انہوں نے اس فساد کو روکا تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہی احراریوں نے کام شروع کیا تھا، اور لیکن 1974 میں یہ کامیاب ہو گئے. جو ایک پہلی لہر اٹھی تھی 1953 میں اٹھی تھی، اس کو کیوں یہاں بھولا جا رہا ہے؟ وہ بھی یہی تھا. اگر اس کو 1974 سے ملایا جا رہا ہے تو 1953 کہاں جاتا ہے پھر؟ 1953 کی کاروائی کہاں گئی؟ پہلا کام وہ تھا. 1953 میں فسادات ہوئے تھے، اور اس وقت بھی احراریوں کا ہی تھے چکر. یہ والے ان کے آپس میں جو بھی ان کی لڑائی تھی، آپس میں لڑتے رہتے. حکومت کا کوئی کام نہیں تھا اس میں آنا. سمپل بات اتنی ہے، کیونکہ 1953 میں اگر پاکستان کی حکومت اتنا اچھا قدم کر سکتی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ اتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے دونوں پارٹیوں کو جو ہے دبا دیا اور ان پہ سختی سے مذمت کی، ان فسادات کی، تو اس وقت 1974 میں کہاں گئی تھی وہ؟ سمپل بات اتنی ہے. اگر اس وقت بھی ان لوگوں نے انسانوں والا کام کیا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کے یہ حالات نہ ہوتے. اس کی تو کوئی اور جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں نا، کہ یہ ریاست کا مکمل ناکامی ہے. یہ حرکت ریاست کی طرف سے ہوئی ہے تو ناکامی ریاست کی ہے، اس کے گلے جاتی ہے یہ پورے معاشرے میں جو نفرت، شدت پسندی اور یہ تمام جو پھیلی ہے نفرت ایک دوسرے کے لیے، اس کی پوری وجہ ریاست بنی ہے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. 1953 کے جو واقعات ہیں ان میں جماعت احمدیہ کا ساتھ دیا گیا اور علماء کے خلاف ایکشن لیا گیا. 1974 میں جب یہ رونت مرزا ناصر احمد صاحب کی وجہ سے وہ ٹرین انسیڈنٹ ہوا اور اس پہ نہ اپولوجائز کیا گیا، نہ اس کو انہوں نے غلط کہا، نہ انہوں نے کوئی کمپنسیشن ادا کرنے کی بات کی، تو اس کے اوپر یہ اب غلطی مولویوں کی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی غلطی نہیں تھی، یہ اب ایم ڈی او کی غلطی تھی، جو کہ بھٹو کو ووٹ دینے کی وجہ سے مرزا طاہر احمد اور مرزا ناصر احمد فرعون بنے ہوئے تھے کہ ہم نے پیپل پارٹی کو ووٹ دلوائے ہیں. یہ ان کی کم عقلی تھی، یہ تھا اصل وجہ. اگر اس پہ ڈسکشن کرنی ہے تو بسم اللہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں. یہ وجہ تھی کہ ان میں فرعونیت اور رعونیت آگئی ہوئی تھی. سن 53 میں یہ واقعی بہت حد تک مظلوم تھے سوائے ظفر اللہ خان کے، اور حکومت پاکستان نے دونوں دفعہ صحیح کام کیا. یہاں پر تو پھر ریاست نے غلط کیا نا. ریاست نے نیوٹرل ہو کر کام کیوں نہیں کیا؟ جتنا جس پارٹی کا قصور تھا اتنی سزا دینی چاہیے تھی. اگر مرزا ناصر کا قصور تھا اس کو پکڑ کے جیل کر دیتے، اگر مرزا طاہر کا قصور تھا اس کو پکڑ کے جیل کر دیتے. اب بھٹو کو بھی تو پھانسی میں لاگی گئی تھی نا کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان دونوں کو بھی پھانسی چڑھایا ہوتا تو آج ہم یہاں پر بیٹھے 1974 کی اسمبلی کو رو تو نہ رہے ہوتے. جی محترمہ، یہ آپ ریٹروسپیکٹو میں بات کر رہی ہیں، بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ اس کو مسئلے کو ہینڈل کرنے کے 1500 طریقے اور تھے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اور کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، مگر یہ کہ ہر کوئی جو حالات اور واقعات جس طرح جا رہے ہوتے ہیں اور یہ پینڈوراز باکس کھل گیا. یہ بڑی ظالم انہوں نے مفتی محبوب صاحب نے اور ان کے رفقا نے بڑی ظالم چال کھیلی کہ اس کی پارلیمنٹ کے اندر، چونکہ پارلیمنٹ میں پروٹیکٹڈ سپیچ ہوتی ہے، جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے اور وہ سارے عوام کے سامنے ہوتا ہے. بڑی ظالم چال تھی جس پہ یہ پھنس کے یہ نہ آتے پارلیمنٹ، یہ نہ آتے. اگر آپ ان کو بلیم دے رہی ہیں تو مرزا ناصر صاحب پارلیمنٹ نہ آتے، ٹھیک ہے، مگر بڑی پیاری چال تھی. اس سے یہ باتیں کھلتی گئی. جب یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے تو بھٹو صاحب آن دا ریکارڈ ہیں یہ کہنے پہ کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ ایم ڈی او کے حق میں جائے گی، پر جو وہ مرزا ناصر صاحب کے منہ سے چیزیں اگلواتے گئے، اصل ہیرو تو یحییٰ بختیار ہے. میں خلفاء تھے، میں مانتی ہوں خلفاء نے کیا. مرزا ناصر احمد جو ہے وہ رعونت تھی مرزا طاہر احمد کو، بھائی ان کو پکڑا ہوتا نا، ان کو جیل دی ہوتی، ان کو جیل. یہ نفرت جو ہے عام انسان کے کیوں جو کھاتے میں آئی؟ کیا مرزا ناصر نے یا مرزا طاہر نے اس کی سزا بھگتی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ رعونت جو تھی ان کی تھی یا وہ مجرم تھے ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی تو پکڑا ہوتا، ان کو کٹہرے میں لے کے آئے ہوتے. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق کس کو پڑا؟ مجھے یا آپ کو یا ہم جیسے عام انسان کو جو مر کون رہا ہے؟ عام انسان. اور ہم ہی ان کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، ہم ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نو وے. یہ تو ہماری اپنی بے وقوفی ہے کہ ہم ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے ایک عام انسان کے اوپر پڑا ہے ان کا.
اگر پاکستان کی حکومت کا کوئی کام نہیں تھا کہ چاہے وہ جس طرح 1953 میں اگر کیا تھا تو اسی طرح 1974 میں بھلے ان کی نہ سائیڈ لی ہوتی لیکن دونوں کو دبایا ہوتا، دونوں پارٹیوں کو اندر ایسا نہ حرکت کی ہوتی کہ عام انسان بھگتے، نفرت کی آگ پورے معاشرے میں پھیلے اور یہ والا بیج جو ہے پوری نسلیں بھگتے. یہ حرکتیں جو آج ہو رہی ہیں اس کا خمیازہ ہے. اگر اتنی وہ صحیح کام کیا ہوتا نا حکومت پاکستان نے تو آج صحیح نظر آتا، آگے اس کے رزلٹ صحیح ہوتے. جب رزلٹ صحیح نہیں ہے تو ہم ان کو بیج کو کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہے تو 100 دفعہ دیجیے، مگر خود کو دیجیے. میں تو بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ میں اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتی، کہ بڑا کلیئر ہوں میں کہ یہ معاملات دونوں اطراف غلط ہے اور برابر کے گناہ گار ہیں. اگر یہ خبیث ہیں تو وہ بھی خبیث ہیں، دونوں کا پلڑا برابر بھاری ہے، دونوں ایک سے ہیں، ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں. اس میں کوئی دوسری میری نظریہ نہیں ہے میرے پاس، کوئی دوسرا. مرزا ناصر احمد کے بھٹو کے ساتھ نہیں تھا، بھٹو اتنا دودھ کا دھلا تھا. اگر بھٹو کی سائیڈ لی یا اس سے پہلے، آج بھی جماعت احمدیہ کے تمام بڑے بڑے بزنس جو ہیں روا میں رہتے ہوئے، محمود شاہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے کتنے بزنس ہیں جو وہاں چل رہے ہیں. اور اسی طرح بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن میں کتنوں کے پلاٹ ہیں جو بڑے ناظران کے، کتنے لوگ ہیں. مرزا طاہر ان کی کتنے آف شور کمپنیاں ہیں اور چندے کہاں سے جاتے ہیں؟ پاکستان سے. اور ایم کیو ایم کو چندے، جب ایم کیو ایم کا چھاپا پڑا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے، لندن کے ہیڈ کوارٹر میں جماعت احمدیہ کے چند منی لانڈری کا کیس تھا، جماعت احمدیہ کے چیک برآمد ہوئے تھے. ایم کیو ایم کی جو اتنی حمایت کرتے تھے، سب تھا نا، سب پاکستانی حکومت کو پتہ ہے نا ان باتوں کا. تو بھئی وہاں پہ کیوں نہیں کلا کما کیا جاتا؟ اگر آپ کو اتنی ہمدردی تھی ان سے، پاکستانی حکومت کو کلین ہی کرنا تھا، آپریشن کلین اپ کرنا تھا، تو بھئی وہاں سے کیا ہوتا، بڑے مگرمچھوں کو پکڑا ہوتا. وہ تو آج بھی بڑے مگرمچھ عیاشی میں جاتے ہیں. جتنے مرزا خاندان والے ہیں بڑے چارٹر پہ جاتے ہیں، روا فیصل آباد سے سندھ میں جاتے ہیں، پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، پاکستان میں قصر خلافت میں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہیں. تکلیف کس کو ہوئی؟ کون مرنے والا کون ہے؟ جو ملائیشیا بیٹھے ہیں، تھائی لینڈ بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک عام انسان جو میں ہوں یا آپ ہیں. ہم اپنی ہمدردی کرنے کی بجائے ان کی کر رہے ہیں. تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. میرے پاس اس کے لیے قطعاً بھی کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے، نہ میرے پاس اس کے لیے کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ میں چینج کروں. میں بہت کلیئر ہوں کہ میں خود سے زیادہ ہمدرد کسی کے نہیں ہوں، میں عام انسان کی ہوں. اگر آپ کو ان کو تکلیف تھی حکومت پاکستان کو، اتنا سنجیدہ تھا وہ ملک کے لیے، تو انہوں نے اپنے سنجیدگی سے وہ کام کیا ہوتا. بھٹو کو پھانسی چڑھایا تھا نا، تو مرزا ناصر کو بھی چڑھایا ہوتا، مرزا طاہر کو بھی چڑھایا ہوتا. تو میں مانتی وہ صحیح ہیں، ان کو تو کچھ کیا نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم قرار دیا سارے احمدیوں کو، مرزا ناصر کی سزا آپ نے تمام احمدی کو دے دی. کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہیں گے آپ؟ جی محترمہ افاف صاحبہ، نہ تو میں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو، آپ کنونس نہ ہو. آپ بڑی اچھی طریقے سے اپنی پوزیشن بیان کر رہی ہیں. صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا جاؤں. وہ یہ کہ یہ جو ہے ہاں، ان کو اگر وہ کرمنلی پروسیکیوٹ کرتے، پارلیمنٹ میں کرمنل پروسیڈنگ تو نہیں ہوئی، یہ بھی ایک طریقہ تھا. دوسرا یہ کہ عام بندے پہ تو فائدہ ہوا، احمدی کو تو فائدہ ہوا کہ بھی اس کو جو اس کے فاؤنڈر کی جو بدحواسی ہیں، اس کی وجہ سے جو اس کو عوام میں ایک فسادات کا، ہر 20 سال بعد فسادات کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا، تو وہ اس کو اس سے آزادی مل گئی اور اس کو ایک مائنورٹی ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ انڈونیشیا میں بھی ہو گیا ہے، وہ ملیشیا میں بھی ہو گیا ہے، وہ ہر جگہ ہو گیا ہے کہ جہاں بھی ان کی تھوڑی تعداد ہے وہاں ان کو مائنورٹی ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے. مسلمان دنیا میں کہیں بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ان کو مسلمان نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا تو مرزا غلام احمد کے دور میں، مرزا محمود احمد کے دور میں خاص کر کے یہ فیصلہ ہو چکا تھا، 1920s 30s میں فیصلہ ہو چکا تھا. اگر یہ پولیٹیکلی چپ کر کے بیٹھے رہتے تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا. یہ فیصلہ بالکل پس پردہ تھا. 53 سے 74 تک مسلمانوں نے کوئی احمدیوں کے خلاف کوئی کام کیا؟ کوئی نہیں کیا. جب ان کی رونت اٹھتی ہے، ان کا سر اٹھتا ہے، ان کی ایک طاقت اٹھتی ہے، ان کو اپنی اس چیز کے اوپر ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس تو دنیا کا ایک خطہ بھی نہیں ہے، ہم یہ خلافت جو بنائے بیٹھے، اصل مسئلہ خلافت کا ہے. مرزا محمود کے آپ خطبے سن لیں، اللہ ہمیں یہ زمین دے، اللہ ہمیں بلوچستان دے، اللہ ہمیں کشمیر دے، اللہ ہمیں گرداسپور دے. اس کو پتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ زمین کے بغیر نہیں ہوتی اور اس کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے.
اس طرح مرزا ناصر احمد صاحب نے وہ جو ربا کی زمین تھی اس کو سٹیٹ اپنی سٹیٹ کا بنا لیا. یہ سارا مسئلہ ان کی منظومہ خلافت کا ہے. میں قطر جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھو یاسین، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ہمدردی ہے؟ ان کا دل کرتا ہے کہ قانون چینج ہو؟ نہیں، بلکہ قانون کا رہنا ان کے بھی مفاد میں ہے. میں نے آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں. مرزا طاہر احمد ہو، مرزا ناصر ہو، قصر خلافت ہو، ناظران ہو، ان کو اس قانون کے بد بننے سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ان کی تو چاندی چڑھی ہے. انہوں نے تو بہت کمایا ہے. ان کی ترقیاں دیکھ لو آپ، ان کی آف شور کمپنیاں دیکھ لو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو بلکہ ان کے مفاد میں ہے. یہ نقصان میں کس کے ہے؟ میرے اور آپ کے، جو میں بات کر رہی ہوں. یہ سمجھو، یہ نہ تو حکومت پاکستان کے یا بختیار سمیت پوری قومی اسمبلی کے میں سے کسی کو نقصان پہنچا ہے اس قانون کا، نہ جماعت احمدیہ کے ناظران، مربیان یا مرزا خاندان کو کوئی نقصان پہنچا ہے اس قانون کا. وہ سب محفوظ ہیں. تکلیف کس کو ہے؟ عام پبلک کو. ہم گھاس کی طرح پیسے گئے ہیں دو ہاتھیوں کے درمیان میں. سمپل بات اتنی ہے. ہم وہ گھاس ہیں جس کو پہلے تو انہوں نے فٹ بال کی طرح ادھر ادھر اچھالا ہے، پھر روند کے رکھ دیا پاؤں کے نیچے. اب ہم مریں، ایک مجاہد بنے، ایک شہید بنے، اور اس کے بعد یہ اٹھ کے شور مچائیں. یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ قانون بدلے گا تو کیا ان کو فرق پڑے گا؟ ان کا تو الٹا، ان کے تو حلق جو ہے وہ بند ہو جائے گا. ان کا جو لگی ہے روزی روٹی. پاکستان ان کو الاؤ کر دے گا واپس مسلمان بنا کے، تو ان کو باہر کی حکومتیں ہیومن رائٹس کا کاروبار بند کر دیں گی. ان کو باہر آنا بند ہو جائے گا. ان کے چندے جو ہیں ڈالروں میں ملتے ہیں بند ہو جائیں گے. کس کو نقصان ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ نقصان کرنے والے ہیں اپنے؟ یہ شور کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ شور اٹھانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ پاکستان میں یہ شدت پسندی اور بڑھے، اور ہم لوگ بڑھتے ہیں. سمپل بات اتنی ہے. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم وہ کیوں کر رہے ہیں. بھئی وہ تو اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا مقصد کہ آپ لوگ ختم کر دیں پاکستان میں سارے. ان کا مقصد یہ کہ آپ اور کریں، اور مارے ہمارے لوگوں کو، ہم اور شور مچائیں، ہماری جیب میں اور چندہ آئے، ہماری اور آف شور کمپنیاں بنیں. تو دیتے جائیے ان کو. سب دیکھ بھر رہے ہیں ان کو. بل کے یہ پاکستان کے قانون نے ان کا نقصان نہیں کیا، بلکہ ان کو بھرا ہے، اور یہ ان کے مفاد میں گیا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کس کو؟ یہ جو ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، جن کا یہ کاروبار ہے، ان کے مفاد میں یہ گیم گئی ہے. نقصان میں ہم لوگ ہیں جو پیچھے جا رہے ہیں، جو اب بول رہے ہیں، اور ہم لوگ ہی ایک کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان کو خراب کہہ رہا ہوتا ہے. میرے تو کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کو جاتا ہے. مرزا ناصر احمد یہ اٹینڈ کرنے پہ پابند نہیں تھے. اب اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سن لیں. یہ ون وے کاروائی بھی ہو سکتی تھی اور جماعت احمدیہ سرخرو ہوتی کہ وہ پرسیکیوٹڈ ہے، مگر یہ 74 کی کاروائی کے اندر اپنی درگت بنوا کے اپنے آپ کو انٹلیکچولی ضائع کر کے تو مرزا ناصر احمد نے بہت بڑی غلطی کی. تو وہ یہ کہ وہ نہیں کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر کی بات ہی نہیں ہے وجیہہ بیگم. اور آئین یہ سیکنڈ امینڈمنٹ نے قادیانیوں کو کافر نہیں کہا، نان مسلم کا ہے. نان مسلم فار دا پرپزز آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ can be Muslim, and for the purpose of the constitution جہاں بھی مسلم ہے وہاں پر یہ جو گروپ ہے یا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا. یہ ہے سیکنڈ امینڈمنٹ. اس میں کفر و اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمپل بات اتنی ہے. یہ تمام مذہبی پارٹیاں جو تھیں ان کا کام یہی تھا. پہلے پاکستان کے خلاف تھے، بعد میں پاکستان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ ان کو چاہیے طاقت تھی. آپ کو چاہیے تھا مطلب انڈیا میں تو وہ مل نہیں سکتی تھی، تو یہاں آئے ہیں. یہاں آ کے انہوں نے دیکھا نئی فریش سٹیٹ ہے. اب یہاں جو زیادہ آگے بڑھ کے وہ لے کوئی نہ کوئی حصہ اس کا اپنے نام لگا لے. تو بھئی یہ سیاست کی چال تھی. میں سمجھتی ہوں یہ بات، طاقت کی ان کی کتنی خواہش تھی میں وہ بھی سمجھتی ہوں ان کی. مجھے ان سے کنسرن نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے حل یہ نہیں تھے کہ مذہب کو کٹہرے میں لایا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مذہب عام انسان کے لیے ایک نشے کی طرح کام کرتا ہے. جب ہم اس کا جو نشہ ہے وہ ہم اس طرح نکال لیتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں کہ اس کو ایک جو اس کے پاس لاٹھی ہے وہی ہم اس کو بیساکھی توڑ دیتے ہیں، اس کو اسی سے مظلوم بناتے ہیں، اسی بیساکھی سے پیٹنے لگتے ہیں، اس کو کرش کرنے لگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ عام انسان بیچارہ جو ہے نا وہ جینے کے قابل بھی نہیں رہتا.
یہ ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے. یہ جو مذہب کا کاروبار انہوں نے چمکایا ہے لا کے قومی اسمبلی میں، یہ غلط کاروبار تھا، یہ غلط تھا، یہ طریقہ واردات ہی غلط تھا. ان کو مرزا بشیر الدین کی طاقت کا کلا کما کرنا تو کیجیے. ابھی تو خادم حسین کو مروایا ہے نا. خادم حسین بھلے وہ جتنا مرضی کوئی کہتا رہے کہ اس کو مطلب موت ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا چکر چلتے رہے تھے اور کیا کیا وہ پوری گیم چلی تھی. یہ وہی والی سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی گیم چلی ہے. اسی طرح بہت سے اور مولویوں کو بھی مروایا. اسی طرح مطلب کہ جب سیاست میں کوئی جاتا ہے تو سیاست تو پھر کسی کی سگی نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی سیاست، وہ تو کوئلوں کی دلالی ہے، وہ کسی کے سب کے منہ کالے ہیں. تو جانے دیتے ان کو سیاست میں، جاتے کوشش کر لیتے بلوچوں کی. پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے بلوچوں پہ قابو نہیں پا سکی. انہوں نے کیا خاک کر لینا تھا؟ اچھی بات ہے، مرتے وہاں جا کے، جانے دیتے ان کو بلوچوں کی طرف، لیکن خود لڑتے مرتے جا کے. یہ عام پبلک کو تو نہ مرواتے، عام انسان کو تو نہ مرواتے. اب کیا ہے، وہ تو بڑے عیاشی کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق کس کو ہے؟ عام انسان کو. ہم ان کے لیے لڑ مر رہے ہیں اور عام انسان پاگل ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے لیے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے نہ کوئی ان کا دین کا پتہ ہے، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے. ہر چیز گڑمڑ کی ہوئی ہے، پورا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یہ جو آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی قومی اسمبلی نے ان کو مظلومیت کی، یہ غلط تھا. سمپل بات اتنی ہے کہ قومی اسمبلی نے ان کو جسٹیفیکیشن دے دی دنیا کے سامنے کہ آپ مظلوم ہو. یہ غلط تھا کام. ان کو کھیلنا چاہیے تھا. ان کو یہ جس طرح باقی اپنی گراؤنڈ پہ آ کے کھیلتے ہیں نا، یہ ایک پیادہ بنا کے ان کو کھیلنا چاہیے تھا کہ کھیلتے اور ان کا مزہ چکھتے، نہ کہ دوسروں کو مروا کے مظلوم بن کے باہر آ کے ڈرامے کرتے اور دوسروں کے وہ بھی دوسروں کی جانوں پہ اپنے پیسے بناتے. کہ کیا ہوا اس کو آپ صرف ہسٹری کے طور پر لیں. 50 سال پرانی، 60 سال پرانی باتوں کو کہنا کہ یوں ہو جاتا یا یوں ہو جاتا، اور اس کا جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر جو اس کا رزلٹ ہوا، جو پارٹیز نے ریئیکٹ کیا، جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے وہ رزلٹ نہیں نکلتا. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کسی بھی ڈیورس کیس کے اندر کبھی بھی آؤٹ کم وہ نہیں ہوتی جو پارٹیز چاہتی ہیں، کیونکہ بڑے شدید جذبات ہوتے ہیں، بڑے ایمنس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، اور جج ایک نیوٹرل بندہ ہوتا ہے. ادھر بہت کمپلیکیشن ہوتی ہے، اور ڈیورس جو ہے وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی، ہمیشہ اگلی ہوتی ہے، ہمیشہ اس سے نقصان پہنچتے ہیں، پر وہ ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اس کو بھی ایک قسم کی ڈائیورس سمجھیں، مسلمان اور عیسائیوں کی ڈائیورس سمجھیں. اب قومی اسمبلی نے ان کو اقلیتی قرار دے دیا، اقلیت قرار دے دیا، غیر مسلم قرار دے دیا. لیکن اقلیت کیا کوئی مذہب کا نام تو نہیں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ تعداد میں کم. تو اب اقلیت میں وہ کیا، اب قومی اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے مرزا ناصر احمد کا کیا مذہب ہوا، یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا نا. جو آئین ہے، آئین یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کا مذہب متعین کرو، بلکہ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ کاروائی لیگل کاروائی تھی. اس کو یو این او میں چیلنج نہیں کیا گیا، کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کا کوئی مذہب متعین نہیں کیا، بس صرف یہ کہا ہے کہ فار دا پرپزز آف دا کانسٹیٹیوشن اٹ از ناٹ، دے آر ناٹ مسلمس. نہ انہوں نے ان کو کافر کہا ہے، نہ ان کا کوئی مذہب متعین کیا ہے، نہ ان کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. وہ سن 84 میں یہ جو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پوز نہ کرے، وہاں سے بہت ساری جو ہے وہ پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے. حافظ صاحب یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اس بات کی ڈائیورس جو ہوتی ہے نا، بھلے کلین نہ ہو، بھلے جو ہے اگلی ہو، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے اہم، جو مائنرز ہوتے ہیں نا ان کا بہت دھیان دیا جاتا ہے. مائنرز کون ہوتے ہیں؟ بچے. اگر بچہ کوئی انڈر ایج ہے، ایڈلٹ بچے ہیں تو ان کی اپنی مرضی سے پوچھا جاتا ہے جس پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہے. لیکن اگر کوئی مائنر ہے، اس کی ویل بینگ جو ہے وہ عدلیہ کی یا کورٹ جو فیصلہ کرنے والا جج ہے یا وکلا دونوں پارٹیوں کے، ان کی مین ذمہ داری ہوتی ہے کہ مائنر جو ہے وہ سیکیور ہوں. بھلے والدین آپس میں نہ ملیں لیکن مائنر سیکیور ہوں جہاں پہ بھی ہوں. یہ مین کاز ہوتی ہے. یہاں پہ مائنر کون تھا؟ عام پبلک، میں یا عام یا دونوں طرف کے، جن کو وکٹم بنا دیا گیا ایک کو اور ایک کو ابیوزر بنا دیا گیا، مائنڈ سیٹ سے کھیلا گیا. اور جو میجر تھے پارٹیاں جن کی ڈیورس ہوئی، وہ عیاشی کرتے پھرے.
اپنے اپنے جائیدادیں لے کے انہوں نے اپنی اپنی باہر بنا لی دونوں پارٹیاں، ایک نے طاقت پکڑ لی، ایک نے مظلومیت کو کا لیبل سجا کے باہر آ کے آف شور کمپنیاں مال بنا لیا۔ یہاں پہ یہ ڈیورس نہیں ہے، یہ اگلی ڈیورس نہیں ہے، یہ بڑی خوش آئند ڈیورس ہوئی ہے۔ یہ اس آپ کی دلیل کے مطابق یہ بالکل اپوزٹ ہوا ہے، کیونکہ ڈیورس کا اصول ہوتا ہے بھلے اگلی ہو لیکن مائنر سیکیور ہو۔ یہاں مائنر جو ہے وہ کچلے گئے ہیں، لیکن جو اوپر کے جن کے درمیان میں ڈیورس ہوئی ہے بظاہر پیپر ورک ہوا ہے وہ عیاشی میں ہے۔ تو یہ ڈیورس تو نہ ہوئی، یہ کس نے بھگتا؟ یہ اصول تو نہ ہوا، اس میں کوئی عام شہری کے لیے کوئی سیکیورٹی تو نہ ہوئی۔ تو یہ ڈیورس کے اس اصول پہ بات پوری نہیں اترتی۔ جی آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ، بہت پیارا پوائنٹ ریز کیا، تھینک یو، ویری ایبسٹریکٹ اینڈ ویری ایکوریٹ۔ تو یہ میں اس کے اپوزٹ کنکلوژن لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ڈیورس میں کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ بچے سفر نہ کریں، ہمیشہ وہ ایموشنلی یا کسی نہ کسی طریقے سے سفر کرتے ہیں، ان کی سفرنگ کو منیمائز کرتی ہے عدالت، مگر یہ کہ وہ سب اگر ایک ہیلدی ہاؤس ہولڈ میں ہوتے، ڈیورس نہ ہوتی تو دے وڈ آلویز ہیو بین بیٹر۔ تو وہ مثال جو ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے۔ ڈیورس کب ہوتی ہے؟ جب irreconcilable ڈفرینسز ہوں، مسلمانوں اور قادیانیوں کے بیچ میں irreconcilable ڈفرینسز ہیں جو کہ ریکنسائل نہیں ہو سکتے، یہ ایک الگ مذہب ہے۔ جماعت احمدیہ اس کو الگ مذہب مان لیتی، الحمدللہ نہیں مانا، اس کو ایک کھینچا گیا، توڑا گیا غلط طریقے سے، لوگوں نے سفر کیا، بچوں نے سفر کیا، مگر اب جذباتی ہو کر کوئی ہسبینڈ کی سائڈ لے، کوئی وائف کی سائڈ لے، یہ بات تو غلط ہے نا۔